अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजलाल सईद है। ebike.pk के प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। बेसिकली ebike.pk का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि ebike.pk करता क्या है। ebike.pk एक वाहिद पाकिस्तान की मोटरसाइकिल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो रिव्यूज़ मिलेंगे, हमारा क्लासिफाइड सेक्शन है वेबसाइट के ऊपर, हमारी एप्लीकेशन है, न्यू बाइक की डिटेल मिलेंगी। हर तरह की हमारी कोशिश है कि हम अपने मोटरसाइकिल यूज़र्स को जो है वो एंटरटेन करें और उसकी जो भी सवालात हैं मोटरसाइकिल के हवाले से वो उसको मिले। हमारी ऑनलाइन शॉप भी है जहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स भी हम अपने यूज़र्स को देते हैं। अच्छा, हर एज ए यूट्यूब चैनल के हवाले से हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाते हैं और आज जो हमारी वीडियो है वो हम इजारा फाइनेंसिंग के बारे में लोगों के सवालात होते हैं कि इजारा फाइनेंसिंग और लीजिंग में क्या डिफरेंस है। आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो इस्लामिक माशी उमूर पे उनको ग्रिप है और वो बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे इजारा के बारे में। आइए आज हम चलते हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुफ्ती इब्राहिम ईसा साहब हमारे साथ हैं और वो बताएंगे आज हमें लीजिंग के बारे में और इजारा के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका दिया है वो बहुत अहम मौजू है और इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि इजारा के ऊपर या लीजिंग के ऊपर गाड़ियां लेते हैं या मशीनें लेते हैं, मशीनें इंपोर्ट कराते हैं। ये मामला बैंकों के साथ भी वो कर रहे होते हैं, कुछ लीजिंग कंपनियां हैं उनके साथ भी कर रहे होते हैं। तो इसके क्या शरई अहकाम है, इजारा और लीजिंग में क्या फ़र्क है, तो ये मालूम होना हर उस शख्स को ज़रूरी है जो कि इस फील्ड से वाबस्ता हो या ये कि इस्लामी मईशत के बारे में वो जानना चाहता हो कि इस्लामी मईशत के क्या उसूल होते हैं। हाँ, यहाँ हमारे व्यूअर्स को मुफ्ती साहब आप बताइएगा कि इजारा और लीजिंग में क्या ऐसा डिफरेंस है जिसको हम इजारा को अडॉप्ट करके हम इस्लामिक तरीक़े से हम जो है वो फाइनेंसिंग करवा सकते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल्स हो गई, गाड़ियाँ हो गई, मशीनरी हो गई। आइए प्लीज़ आ जाए। आपने जो बात पूछी है तो वो बड़ी अहम है कि असल में हमारे यहाँ बैंक्स भी हैं, कन्वेंशनल बैंक्स हैं, इसी तरीके से कुछ कन्वेंशनल लीजिंग कंपनियां हैं जी जो कि लीज़ के ऊपर मोटरसाइकिलें भी देती हैं, गाड़ियां भी देती हैं, मशीनें भी देती हैं, मुख्तलिफ़ इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए दे रही होती हैं। असल में जिस लीजिंग की हम बात कर रहे हैं या आम फहम जो लीजिंग है जो कि आम तौर पे बैंकों से ली जाती है या लीजिंग कंपनियों से ली जाती है वो कन्वेंशनल लीज़ कहलाती है और कन्वेंशनल लीज़ दरअसल फ़ाइनेंस लीज़ होती है। और जो फ़ाइनेंस लीज़ होती है तो उसके अंदर दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि शरिया की नज़र में दुरुस्त नहीं है। उसके बारे में मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि फ़ाइनेंस लीज़ क्या होती है या कन्वेंशनल लीज़ क्या होती है। उसमें होता ही है कि एक इदारा है, कोई कंपनी है या कोई इंडिविजुअल है, उसको मोटरसाइकिल चाहिए या गाड़ी चाहिए, तो वो किसी लीजिंग कंपनी के पास या किसी बैंक के पास जाता है और कहता है कि जी मुझे ये एसेट आप लीज़ पे दे दें। तो लीज़ का लफ्ज़ी मतलब होता है किराएदारी, किराए का मामला करना। तो उसूली तौर पर तो किराएदारी का मामला करना कोई गैर शरई नहीं है, लेकिन लीजिंग कंपनियां जिस तरीके से लीजिंग करती हैं उसके अंदर शरई उसूलों की पासदारी नहीं की जाती। अच्छा, कंपनी क्या करती है या बैंक क्या करते हैं कि वो जो असासा, जो एसेट या जो व्हीकल या जो मोटर कार कस्टमर को चाहिए होती है तो वो लीजिंग कंपनी ख़ुद ख़रीदती है और उसकी पेमेंट वो ख़ुद करती है। कुछ पैसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लेती है, मसलन 10% ले लिया, 20% ले लिया, और जो एसेट है वो फिर रेंट पे दे दिया जाता है अपने कस्टमर को। शरिया ये कहती है रेंटल कॉन्ट्रैक्ट में या लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट में कि जो ज़िम्मेदारी है, असासे की जो ज़िम्मेदारी है मिल्कियत की और मिल्कियती नुकसान की ज़िम्मेदारी वो लेसोर बर्दाश्त करेगा, यानी मालिक बर्दाश्त करेगा। जबकि कन्वेंशनल लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि एसेट की हर किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेसी की है, यानी किराएदार की है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात थोड़ा सा वो करूँगा कि अब ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि शरीयत हमें इस चीज़ से रोकती है कि ये हम अपनी इनकम में उसको ऐड ना करें अगर कोई टाइम पे किस्त नहीं दे पा रहा, कोई मजबूरी है, कोई वाकई। लेकिन अगर आप अपनी पाकिस्तान की हम सिनेरियो में हम बात करें
کہ اگر لوگوں کو ہم یہ بتا دیں کہ بھئی ہم کوئی ان سے کوئی ایسی چیز، کوئی پینلٹی، کوئی چیز نہیں ہوگی، تو وہ پھر ان کو تو پتہ ہے کہ جی یہ تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے اگینسٹ اسلامک اس میں کیا ایسی چیز کی جا سکتی ہے جس سے لوگ ٹائم پہ اور ایک پابند ہو جائیں؟ بھلا ہم اس کو انکم میں اگر ایڈ نہیں کرتے جیسا کہ شرعی طور پہ ہمیں منع کیا گیا ہے، تو ہم کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں جس سے جو ہے ہم پابند کریں ان لوگوں کو کہ وہ کس ٹائم پہ دیں؟ آپ نے جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بالکل جینون مسئلہ ہے. شریعت اس میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کمپنی اگر وہ انڈرٹیکنگ ایک لے لے اور منت مان لے یا نظر جس کو کہتے ہیں کہ اگر میں وقت پہ ادا نہ کروں تو اتنے روپے میں صدقہ کروں گا، تو یہ منت واجب الادا ہو جاتی ہے. اور اگر اس نے وقت پہ ادائیگی نہیں کی تو اس کو اتنے روپے چیریٹی کرنے ہوں گے. اجارہ میں کسٹمر اس بات کی انڈرٹیکنگ دیتا ہے کہ اگر میں نے وقت پہ پیمنٹ ادا نہ کی تو میں اتنے روپے چیریٹی کروں گا. تو وہ جو پیسے ہوتے ہیں وہ لیزنگ کمپنی جو کہ اسلامک ہو یا اسلامک بینک کی ملکیت میں یا اس کی انکم میں نہیں آتے ہیں، بلکہ وہ پیسے چیریٹی ہو جاتے ہیں. تو اگر یہی طریقہ اختیار کر لیں کنونشنل لیزنگ والے تو یہ والا مسئلہ کم از کم حل ہو جائے گا اور یہ چیز ان کی نان شرعیہ نہیں رہے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ جس طرح سے ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز کو بہت اچھے طریقے سے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی اجارہ کے بارے میں اور کنونشنل لیز کے بارے میں. اچھا، دوسری چیز یہ بھی ہوگی کہ اگر جن لوگوں کو اگر کوئی سوالات ہوں تو وہ ہمیں سوالات بھیجیں، ہم مفتی صاحب سے ڈسکس کر کے وہ ساری چیزیں ان کو آپ کو اس کے جوابات دیں گے. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال میرا یہ بھی تھا کہ بہت سارے کمپنیاں کنونشنل لیز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑیاں یا بائکس بک کرا دی اور رینٹل جو ہے وہ ڈے ون سے ایڈوانس میں لے لیا اور پھر وہ چلنا شروع ہو گیا. بھلا آپ کو وہ موٹر سائیکل آپ کے اس لیسی کے قبضے میں آئی، یہ استعمال میں آئی یا نہیں آئی، اسی طریقے سے گاڑی کا بھی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اجارہ میں کیا ایسا ڈفرینس ہے کہ جو کہ ڈفرینٹ کرتا ہے اس کو کنونشنل لیز سے؟ یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے اجارہ اور لیز کے اندر. جو فائنینس لیز ہوتی ہے کنونشنل لیز، کہ کنونشنل لیز میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا تو میٹر اس وقت سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے جس دن وہ آؤٹ آف پاکٹ ہوئے. تو جیسے ہی انہوں نے بائک خریدنے کے لیے یا یہ کہ گاڑی خریدنے کے لیے یا کسی ایکوپمنٹ کو پرچیز کرنے کے لیے مثال کے طور پہ باہر پیمنٹ کی، باہر کسی بیرون ملک میں، یا یہ کہ کسی ڈیلر کو پیسے دیے، تو اس وقت سے وہ رینٹل شروع کر دیتے ہیں. جبکہ شرعی اعتبار سے جب تک ایسٹ لیسی کے پاس، کرایہ دار کے پاس پہنچ نہ جائے یوزیبل کنڈیشن میں، تو اس وقت تک اس ایسٹ کے اگینسٹ میں رینٹل لینا جائز نہیں ہے. جائز نہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے کنونشنل لیز کے نان شرعیہ ہونے کی، کہ یہاں پر رینٹل اسٹارٹ ہو جاتا ہے، لیز ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے، ڈے ون پہ سائن ہو جاتا ہے. جبکہ گاڑیوں کی بکنگ میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی تو خیر نہیں ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصہ پہلے 6 مہینے لگ رہے تھے بکنگ میں ہو رہا ہے، لیکن رینٹ چل رہا ہے. لیکن رینٹ پہلے دن سے شروع ہو جاتا تھا، اور رینٹل کانٹریکٹ یعنی لیزنگ کانٹریکٹ وہ پہلے دن ہی سائن ہو جاتا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جبکہ شرعی اعتبار سے لیزنگ کا کانٹریکٹ کرنا جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ ایسٹ اونرشپ میں نہ ہو، لیسی کے نہیں لیسور کے، جب تک لیسور کے اونرشپ میں جب تک جو اونر ہے اس کی ملکیت میں جب ایسٹ آ جائے اس کے بعد وہ کرایہ داری کا معاملہ کر سکتا ہے. اور رینٹل اس وقت اسٹارٹ کر سکتا ہے جب کہ وہ ایسٹ قابل استعمال حالت میں ٹھیک ہے کرایہ دار کے حوالے کرے. اچھا، دوسری چیز یہ بھی ہے ہمارے جو ایک ہوتا ہے کہ اب اگر پوزیشن میں آ گیا اس میں رجسٹریشن کے ٹیکسز، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے اور اجارہ میں کیا کرتے ہیں جو کنونشنل لیز؟ جی بالکل، اس میں ایسا ہے کہ اجارہ میں چونکہ اونرشپ ریلیٹڈ ایکسپینسز یہ ذمہ داری ہے لیسور کی، لہذا جو مالک ہے یعنی جو اسلامک بینک ہے اس کی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پہ بائک ہے تو بائک کی رجسٹریشن کے جو چارجز ہیں یہ اسلامک بینک کی ذمہ داری ہے اور اسلامک بینک اس کو ادا کرے گا. اسی طریقے سے تکافل جو کہ اسلامک انشورنس ہے تو اس کے ایکسپنسز بھی
لیسور برداشت کرے گا. اچھا. لیسور پے کرے گا تکافل کمپنی کو, ٹھیک ہے. اور رجسٹریشن کے چارجز بھی ذمہ داری ہے لیسور کی. ٹھیک ہے. جبکہ کنونشنل لیز میں یہ رسپانسبلٹی لیسی کی ہوتی ہے. اچھا مفتی صاحب, اب آخر میں ہمارے ویورز کو آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ کنونشنل طریقوں سے بچ کے اسلامک طریقوں کو اپناتے ہوئے وہ اجارہ کے ماڈل کو اپنائیں, اور اگر ہائر پرچیز کا بھی تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے. بہت سے ڈیلرز اور بہت سے شاپ کیپرز وہ طریقے پہ لوگوں کو موٹر سائیکلز وغیرہ دیتے ہیں. جی, میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا اور مشورہ بھی دوں گا, سب کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس بہت سارے اسلامک بینکس ہیں, ایسی لیزنگ کمپنیاں بھی ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ وے میں اجارہ کا معاملہ کرتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ کنونشنل لیزنگ سے معاملہ کیا جائے جو کہ غیر شرعی ہے, اس کے بجائے میرا مشورہ یہ ہوگا, میں ریکمینڈ کروں گا, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شریعہ کو فالو کریں اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں. تو اس لیے میری رائے یہ ہوگی کہ کنونشنل لیزنگ کے بجائے ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس کو اجارہ کو فالو کریں اور اجارہ کی ٹرانزیکشنز کریں, نہ کہ کنونشنل لیزنگ کی ٹرانزیکشن کریں. اور آپ نے جو ہائر پرچیز کی بات کی وہ عام طور پہ شاپ کیپرز جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور کچھ بینکس بھی ایسے ہیں جو کہ ہائر پرچیز کرتے ہیں. اصل میں ہائر پرچیز بھی ایک نان شرعیہ ٹرانزیکشن ہے. ہائر پرچیز اس کا مطلب ہوتا ہے کرائے پر دینا اور بیچ دینا, دونوں چیزیں شریعہ منع کرتی ہے کہ دو کانٹریکٹس کو ایک کانٹریکٹ میں مرج نہ کیا جائے, جبکہ ہائر پرچیز میں یہ مرج کیا گیا ہے. اس کا آلٹرنیٹ ہے سیل پرچیز, کہ ایک دکاندار اگر اپنی اسکوٹر بیچ رہا ہے یا کوئی اور ایسی چیز بیچ رہا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ سیل پرچیز کر لے اور اپنے ایسٹ کو ادھار پر بیچ دے, اور اس میں کرایہ داری کا یا ہائر کا کوئی معاملہ نہ کرے. یہ جائز طریقہ ہوگا. بہت شکریہ مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں بتایا کہ کنونشنل لیز اور اجارہ, اسلامک اجارہ میں کیا فرق ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز کو یہ بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو. تو ایک چیز اور بھی ہم آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دیں کہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے مونیٹائزیشن بند کی ہوئی ہے, تو آپ اس کو کہیں بھی شیئر کرا سکتے ہیں اور چیزیں کر سکتے ہیں. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس طرح سے اپنے ویورز کو اور لوگوں کو گائیڈ کریں. اور بھی کوئی اس طرح کے ٹاپکس اگر آپ کے دماغ میں آتے ہیں, کوئی چیز ہوتی ہیں جو موٹر سائیکل سے ریلیٹڈ ہو, تو ہمیں آپ بتائیے اور ہم آپ کو بتائیں گے. بہت شکریہ.